بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا تو اس نے پلک جھپکتے ہی اونٹ کی اوجھڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دی اور جلدی ہی پیغمبر کا سر اور چہرہ اس میں پھنس گیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی سے اوجھڑی کے ساتھ دوسرے سرے کو ایک تھیلے کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی احساس ہوا کہ کوئی چیز ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود تھے وہ انہیں اپنی رہائی کی کوشش کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور انہیں بخوبی احساس تھا کہ سانس روکنے کے سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور بے تابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور سر سے اوجھڑی کا غلاف اتار دیں، لیکن انہیں ابو جہل کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں تو ابو جہل جیسے خوفناک شخص کی دشمنی مول لے بیٹھیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آج غور کرنے کی بات ہے، ہم میں سے کتنے لوگ دین کے تبلیغ کے لیے اتنی بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں دین کی باتیں پھیلانے کے لیے؟ کچھ نہیں، بہت آسانی سے ہم لوگ دین ہمیں مل گیا ہے وراثت میں، اور ہمیں کوئی فکر تو ہے نہیں اس کی آگے۔ لیکن قریش کی ایک عورت جو وہاں موجود تھی وہ اس کربناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور دوڑتی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے والد کی مدد کے لیے خانہ کعبہ کو پہنچیں، اور اگر دیر ہو گئی تو وہ انہیں زندہ نہ پا سکیں گی۔ حضرت رقیہ روتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچی۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جب حضرت رقیہ کو آتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت رقیہ نے دیر کیے بنا اپنے والد محترم کے چہرے اور سر کو اوجڑی کی گرفت سے آزاد کیا اور اپنے دامن سے ان کے چہرے کو صاف کیا تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم گھٹنے کے سبب 1 گھنٹے تک حرکت کرنے کے قابل نہ ہو سکے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے سہارے کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی مدد سے اپنے چہرے اور سر سے خون اور دوسری کثافت کو صاف کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور حضرت رقیہ نے اپنے والد کے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیے۔ اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ روز کے واقعے سے خوفزدہ ہوئے بغیر جیسے کوئی خاص بات ہی نہ پیش آئی ہو دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بااستقامت اور قوی ارادہ انسان تھے، اور جب انہیں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ انہوں نے حقیقت کو پا لیا ہے تو وہ کوئی دوسرے انہیں ڈرانے دھکمانے حتیٰ کہ قاتلانہ حملہ کرنے سے ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان کے مخالفین بھی انتہائی لذاذت پیشہ اور تنگ نظر تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔